بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تبلیغ اور ہم کے ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 800 سال قبل پرانا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے معمول کے مطابق رات کے نوافل اور وظائف ادا کیے اور سو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں اور آپ کو 2 نیلی آنکھوں والے آدمی دکھائے اور فرمایا، مجھے ان سے بچا لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے چینی سے اٹھے۔ آپ نے وضو کیا، نوافل ادا کیے اور دوبارہ سو گئے۔ آپ کو 3 بار آیا۔ اس کے بعد تو جیسے آپ کی رات کی نیند اڑ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی رات اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلایا اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو بتائے بغیر مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت سا مال لے کر اگلی صبح مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وہ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ نے شہر سے باہر غسل کیا اور پھر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ نے ریاض الجنت میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد کے اندر جا کر مسجد نبوی کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ مدینہ کے تمام مکینوں کو بلا کر اطلاع دی گئی کہ سلطان آ گئے ہیں اور تحائف تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جب پورا شہر سلطان کے پاس تھا تو سلطان کو جو خواب میں 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ مطلوب افراد سلطان کو کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان نے تمام حاضرین سے بار بار پوچھا کہ سب تحائف وصول کرنے آئے ہیں؟ سب نے کہا کہ جی سلطان۔ سلطان نے پھر پوچھ کر دریافت کیا تو دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ مدینہ میں مراکش کے 2 نیک آدمی منتقل ہوئے ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، در حقیقت وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں۔ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، وہ روحانی مشقیں کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو بھی تحائف وصول کرنے کے لیے بلایا جائے۔ جب ان کو یہ پیغام دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں کسی خیرات کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان کو پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً پہچان لیا۔ سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور ان سے مدینہ پاک آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم حج کرنے آئے تھے تو اب مدینہ منورہ آئے ہیں حاضری کے لیے اور ہم یہیں پہ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ وہی ملعون لوگ تھے جنہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا تھا۔ جب ان سے مدینہ آنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی
کہ باقی دن یہیں گزارنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کوئی حقیقت ظاہر نہیں کی کہ وہ کس ارادے سے وہاں پر آئے تھے۔ سلطان نے سختی سے کہا کہ تم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آؤ گے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ تو حاضرین نے جواب دیا کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک گھر میں، جس کی دیوار مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ہے، وہاں رہ رہے ہیں۔ جب سلطان نے ان کے گھر گئے اور وہاں جا کر ان کے گھر کی تلاشی لی تو بے تحاشا دولت، چند کتابیں برآمد ہوئیں۔ سلطان بے چینی سے ٹہلنے لگے تو اچانک فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر نظر پڑی۔ جب چٹائی کو ہٹایا گیا تو سب لوگوں نے چٹائی کے نیچے ایک تختہ دیکھا۔ اس کو ہٹانے پر دیکھا گیا کہ وہاں ایک سرنگ تھی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ سرنگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ تو ان ملونوں نے اعتراف کر لیا کہ رات کے وقت وہ دونوں ملون سرنگ کھود کر مٹی رات کو قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر چرانے آئے ہیں، تاکہ مدینہ اور مکہ سے مسلمانوں کی اٹینشن کم ہو جائے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاؤں کے انگوٹھے تک وہ پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، جب انہوں نے انکشاف کرنا شروع کیا تو انکشاف کرنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے مسجد نبوی کے قریب گھر کرائے پر لیا۔ وہ ہر رات سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اس کو قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات ایسا طوفان آیا، ایسی موسلادھار بارش ہوئی اور آندھی چلی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور انہوں نے اپنا کام روک دیا ناظرین، اور یہ کہا کہ باقی کام ہم کل کریں گے۔ جب ان کا کام پایا تکمیل تک پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے، اور جانے میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس کام کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور روضہ مبارک کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بدبخت اور ملعون ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان۔ محترم ناظرین، یہ ان لوگوں کی ایک سازش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔